نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تفسیر تلک الرسل، یہ رسول، تلکا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ الرسل، رسل کی طرف۔ کون سے رسل؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ پچھلی آیت کے آخر میں آیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو انہی رسولوں کے بارے میں فرمایا تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے۔ کیا تھی وہ فضیلت؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی جیسے کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کلام فرمایا تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ دراصل اسی موقع کا کلام ہے یا گفتگو ہے۔ ورفع، اور بلند کیا، بعدہم، ان میں سے بعض کو، درجات، درجوں میں، یعنی کچھ کے درجات کچھ اور چیزوں میں بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، معجزات۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ معجزات تھے۔ ان کا تفصیلی ذکر آئندہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایدہ کا لفظ جو ہے یہ قوت دینے، مدد کرنے، تائید کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور روح القدس سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کی وضاحت بھی آگے چل کر ہوگی کہ کس طرح یہ تائید ہوئی، اور پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ فضلنا کا لفظ جو ہے فے ضاد لام سے ہے، فضل، جس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، مرتبہ، عزت، مہربانی، یعنی مال، قوت، مرتبے، عزت، حکومت، علم وغیرہ میں زیادتی، اپنی طرف سے بغیر کسی کے حق کے اس کو کچھ عطا کرنا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت آتی ہے۔ تو فضیلت دیے جانے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ خصوصیات عطا ہوئیں، کچھ معجزات عطا ہوئے، لیکن اس بنیاد پر انہوں نے خود کو کبھی دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان تم فضیلت مت دو، یا ایک جگہ پر فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے مجھے یونس بن متیٰ سے افضل یا بہتر مت قرار دو۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے جس نے کہا کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔
اسی طرح اہل ایمان کو کیا سکھایا گیا؟ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک اور احادیث میں کیا کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں، ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فوقیت مت دو۔ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بعض کا درجہ بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے، بڑا ہے، لیکن فالوورز کو کیا سکھایا گیا کہ وہ فضیلت یا وہ معجزات یا وہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس کو تو مانو، مگر اپنے پاس سے ایسی باتیں مت بناؤ اور بڑھاؤ چڑھاؤ کہ جس سے تم ایک پیغمبر کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دینے لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی، مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور ویسے بھی دیگر احادیث سے اور قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کے مقابلے میں افضل ہے۔ لیکن یہاں یہ بات پھر کیوں فرمائی گئی اور اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کے اندر ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کی سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جس کو مان رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں، وہ کسی اور کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کو بہت بڑا مقام دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد اور کوئی بڑا آ ہی نہیں سکتا، یا ان کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح وہ تعصب کا شکار ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے۔ تو ہر پیغمبر جو ہے وہ مختلف حالات میں آتا ہے، اور ہر پیغمبر کو اپنے دور کے اعتبار سے کچھ معجزے دیے جاتے ہیں، کچھ فضیلت کی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن بعد میں اس کی یہی فضیلت بسا اوقات اس کے امتیوں کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی، وہ اپنے نبی کے باہر کسی دوسرے نبی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس پر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فضیلت کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا تھا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کے درجات اللہ نے خود بلند کیے ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ اس دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت چرچا تھا، ان کو ایسے معجزات اور خصوصیات دی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے اس چیلنج کو میٹ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور بہت تھا، انہیں ایسی خصوصیات دی گئی، ایسے معجزات دیے گئے جس سے جادو کا توڑ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت میں عرب بہت ماہر تھے، بہت چرچا تھا، آپ کو ایسی کتاب دی گئی کہ جو ان سب کے لیے چیلنج تھی، اور اس سے آپ کی فضیلت قائم ہوئی۔ اب ہر نبی کو جو الگ الگ خصوصیت ملی اور وہ دوسرے کو نہیں ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انبیاء میں فرق کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ سب کا ادب اور احترام کریں، لیکن ان کے فالوورز نے آپس میں اختلاف کیا، اور بسا اوقات یہ اختلافات اس حد کو پہنچے کہ ان کے درمیان باہم جنگ و جدل ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے۔ اسی کی بنا پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا،
لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور بعض نے انکار کر دیا. ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی رائے دی ہے، ہر ایک کو عقل اور سمجھ دی، اس کو ماننے یا نہ ماننے کی قوت دی. اور اسی میں انسان کی آزمائش تھی، امتحان تھا کہ انسان اپنی اس مرضی کو صحیح رستے میں استعمال کرتا ہے یا اس سے غلط کام لیتا ہے. کیا تعصب کا شکار ہوتا ہے یا حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لیتا ہے. یعنی انبیاء میں سے بعض کو بعض پر جو فوقیت اور فضیلت دی گئی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگ اس بنا پر آپس میں لڑ بیٹھے اور بعض انبیاء کا انکار کر دیں. چلیے میں اس کا خلاصہ کرتی ہوں. تلک الرسل، یہ رسول. کون سے رسول؟ یہ جن کا پیچھے ذکر کیا گیا کہ انک لمن المرسلین، جن کو اللہ نے کتابیں دی، جن کو بہت مقام دیا. فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. فضیلت کس چیز کا نام ہے؟ عزت دی، بلندی دی، بڑھوتری دی. یعنی ان کو ایک خاص مقام دیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ ہر ایک کو خاص خاص چیز کیوں دی گئی؟ سوچے ذرا، کیوں دی گئی خاص خاص چیز؟ تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے مقابلے شروع کر دیں ان کے بیچ میں، ان کو کمپیئر کریں؟ نہیں، ان کے دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ جادو تھا، تو اس کے مطابق ان کو معجزات دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب تھی، اس کے مطابق انہیں چیزیں عطا کی گئیں. اب کیا ہوا؟ منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ نے کلام کیا. کس کس سے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ورفع بعضهم درجات، بعض کو اور درجوں میں بلندی عطا کی، یعنی کچھ اور خصوصیات دی گئی. ان سے بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، مگر کچھ اور چیزیں دے دی. ہم سے داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، بہت سے اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جن کو ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ یہ صاحب کتاب پیغمبر تھے. ہم نے ان کو کھلی نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کو پاک روح سے تائید دی. اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے. یہ بات کرنے کے بعد کہ یہ فضیلت تو ہم نے دی، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے ان فضیلتوں کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. ایک کہتا میرا پیغمبر افضل ہے، دوسرا کہتا میرا افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی جبرن ان کو لڑائی سے روک سکتے تھے. ان کو جرأت ہی نہ دیتے، ان کو بولنے کی طاقت نہ دیتے، ان کا دماغ کام ہی نہ کرتا، تو اس طرح کیا ہوتا؟ ایک طرح سے جبر ہوتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے بعد یہ لوگ مت جھگڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں ہر پیغمبر کو پہچاننے کی، لیکن انہوں نے جھگڑے کی، اپنے پیغمبر کو تو مانا، بعد کے پیغمبر کو نہیں مانا. ولکن اختلفوا، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے. فمنہم من آمن، تو اختلاف کے باوجود کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی، وہ تو ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی مانا، بعد کے پیغمبر کو بھی مانا. ومنہم من کفر، کچھ نے انکار کر دیا. جنہوں نے انکار کیا وہ کس وجہ سے تھا؟ تعصب اور ضد کی بنیاد پر، انہوں نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا. پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں تھا کہ ان کے لڑائی جھگڑے ختم کر دے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دنیا میں اختیار دے کے پیدا کیا ہے. کس بات کا اختیار؟ کہ اچھا برا واضح کر دیا کہ اب جو چاہو اختیار کر لو، اس میں سے جو چاہو لے لو. لیکن لوگوں نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اچھی چیز لینے کی بجائے، صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے، آنکھیں کھول کر حق کو پہچاننے کی بجائے عام طور پر تعصب کا شکار ہو کر، ضد میں آ کر اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا.
یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی تھی تو وہ فضیلت پہلے پیغمبروں کی امتیوں کو نظر نہیں آئی، اور انہوں نے ان کو ماننے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی آزادی دی ہے کہ جو چاہیں کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں؟ ہمیں کیا بتایا گیا؟ اب دیکھیے کہ ہمارے دور میں کسی پیغمبر نے تو نہیں آنا، جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے ہمیں کیا کہا کہ ہم ان سب کو مانیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو سب کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے، جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہم اس کو رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسولوں کے بعد عام انسانوں میں سے جب کچھ لوگ ہر دور میں اٹھتے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، شخصیت پرست ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بعد کوئی دوسرا ان کو اچھا نظر ہی نہیں آتا، پھر ان کے نام پہ جھگڑنے لگتے ہیں آپس میں کہ ہم تو فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، بس ہماری نظر میں تو وہی کامل ہے اور باقی سب نکمے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو کہ ہم کسی ایک انسان کے ہو کر رہ جائیں؟ مثلا اگر آپ یہ پابندی لگا دی جائے کہ اگر آپ یہاں آتے تو کہیں نہ جائیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات ہوگی؟ یہ انصاف کی بات نہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں، موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً، جب یہاں سے پڑھ لیں، پھر آپ کو اگر کہیں اور کوئی بہتر چیز نظر آتی ہے تو آپ وہاں جا کر پڑھ لیں، وہاں سے سیکھ لیں۔ اور اللہ نے عقل تو دی ہے کہ اچھے برے کو خود پہچانے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص میرا شاگرد ایک دفعہ زندگی میں بن گیا تو اب وہ دنیا میں کسی اور کی شاگردی اختیار نہ کرے۔ اس سے منع کرنا جو ہے یہ زیادتی۔ اور اسی طرح شاگردوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک استاد سے پڑھ لیا تو اس کے بعد کسی اور استاد کی شاگردی اختیار کرنے کو اپنے لیے حرام سمجھے اور پھر اپنے استادوں پہ جھگڑے شروع کر دیں اور مقابلے شروع کر دیں۔ یہ درست نہیں، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ کسی ایک کی ایک بات آپ کو زیادہ کلک کرتی، آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی، آپ کے دل میں اس کی محبت اور عقیدت زیادہ ہوتی، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت زیادہ ہے، کسی دوسرے کو دوسرے کی بات پسند آتی ہے، لیکن اس کو اپنے دل تک ہی رکھیے۔ یعنی ضروری تو نہیں کہ کسی چیز کو اگر ہم اچھا سمجھے تو ہم اب اس پہ تل جائیں گے، سب سے وہی منوا کے چھوڑیں، جس کو نہیں وہ پسند ہم کہیں نہیں اسی کو پسند کرو ورنہ ہم تم کو پسند نہیں کرتے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ علمی طریقہ نہیں، ترقی کا راستہ روکتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے معاملے میں، نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دوسرے معاملے میں، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا لا اکراہ فی الدین۔ تو اپنی پسند کو دوسروں پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ جو اچھی چیز آپ دیکھیں اس کا ذکر تو کر دیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن جبراً دوسرے سے منوانے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں تم بھی کہو اچھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف سوچ اور مختلف خیالات کے ساتھ پیدا کیا، ہر ایک کی چوائس مختلف ہوتی، اور اگر دنیا میں سارے لوگ ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا تو حسن ہی ختم ہو جائے، باقی چیزیں تو پھر ان اٹینڈڈ رہ جائیں، باقی چیزیں تو پھر بیکار ہو جائیں نا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ پیچھے بھی جہاد اور انفاق کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں ایک اور کلام آیا جملہ معترضہ، اب دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف بات پھر رہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایمان کی عملی تصدیق کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو سچا مانتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانی کرتا ہے۔ اسی لیے صدقے کو صدقہ کہتے ہیں نا، صدقہ کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف۔ صدقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس کے نام پر میں اپنا مال بھی دے سکتا ہوں، تو وہ اپنی ایمان کی سچائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے صدقہ کر کے۔ تو
کسی بھی چیز میں جب انسان سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں قربانی کرتا ہے، ہاں؟ اور جب کوئی شخص کسی کاز کے لیے اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے نا، کیونکہ مال کی محبت میں انسان بری طرح مبتلا ہے، تو جو شخص کسی کاز میں مال خرچ کرتا ہے وہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں، بہت سنجیدہ ہوں. وہ قربانی کی سطح پہ اس کو لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کسی چیز سے آپ کو محبت ہوتی تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے، کیا کریں پھر آپ اس کے لیے کچھ خرچ کریں. اسی طرح جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. دین سے محبت ہے، دعوے تو بہت ہیں، لیکن دین کی ترقی کے لیے خرچ کتنا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اپنے جیب سے کیا نکالتے ہیں، اپنے وقت سے کیا نکالتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں سے کیا خرچ کرتے ہیں. اب سب دیکھیں نا، اب تک ہم نے اپنی زندگی کے کئی سال دنیا کی ترقی کے لیے تو خوب استعمال کیے، خوب خرچ کیا، اس میں خوب انویسٹ کیا اس میں، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، دین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم نے ان راستوں میں کیا لگایا، کیا دیا. تو کسی بھی انسان کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی جب وہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے، کچھ دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، رزق خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، جس میں کوئی تجارت نہ ہو سکے گی. آج تو تم اپنی دنیا بڑھانے کے لیے تجارت کر رہے ہو، مال کی انویسٹمنٹ دنیا میں کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن تم پھر آخرت نہ کما سکو گے، آخرت کے لیے خرچ نہ کر سکو گے، خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کچھ دے کے چھوٹ نہ سکو گے. لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور نہ دوستی کام آئے گی. خلۃ کیا ہوتا ہے؟ دلی دوستی، گہری دوستی، جگری دوستی. خلا کا لفظ جو ہوتا ہے نا، خے لام لام سے ہے، خلل، خلال. خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال کرنا، جیسے دانتوں کے بیچ میں خلال ہوتا. تو خلا اس محبت کا نام ہوتا ہے جو نفس کے اندر پیوست ہو کر مل گئی ہو. خلتن کا ایک معنی خصلت بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی خصلتیں ملتی ہیں، کوئی عادتیں ملتی ہوں، کوئی کامن فیچرز ہوں. تو وہاں کوئی یعنی دنیا میں جس سے تم شدید محبت رکھتے ہو، قیامت کے دن وہ بھی کام نہ آئے گا. آج ہم مال اس جگہ خرچ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی. کل ہی کسی نے ایک اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ ان کا بھائی کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس لڑکی پر کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہے اور قرضہ لے کر خرچ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر والے شدید پریشانی کا شکار ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سپینڈ کہاں کرتے. اس روز بھی ہم نے لسٹ بنائی تھی، شاپنگ لسٹ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. تو آج دنیا میں تو تم اپنے مال کو تجارت، خرید و فروخت میں خرچ کر رہے ہو، دوستی پہ خرچ کر رہے ہو، لیکن کل نہ یہ دوستی کام آئے گی، نہ یہ بزنس کام آئے گا، کہ جن کی خاطر تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو کل وہ تمہیں نہ چھڑائیں گے. جس چیز کے لیے خرچ کرنا تم کو فائدہ دے گا وہ اللہ کی راہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، لہٰذا آج اس میں انویسٹ کرو. ولا شفا، وہاں سفارش بھی کام نہ آئے گی. دنیا میں تو جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سفارش کرا لیتا ہے. شفاعت کا لفظ
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا روٹ ہے شین فے عین. کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا. عام طور پر کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کمتر کے ساتھ اس کی مدد کے لیے شامل ہونے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت بھی کام نہ آئے گی. اس لیے آج اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان نہ لائیں، کیونکہ ایمان والوں کی بات ہوئی. نمبر 2 یہ کہ جو آخرت کو نہ مانے یا آخرت کے حساب کتاب اور اس کی حقیقت کو نہ مانے کہ وہاں یہ چیزیں کام نہ آئیں گی. نمبر 3 یہ کہ جو اپنا مال خرچ کرنے کا انکار کرے. تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کافر جو ہوتے ہیں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن کس کے حق میں؟ اپنی جان کے حق میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی کا تعارف ہے. آیت الکرسی. آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت. دراصل اللہ تعالی کا تعارف. پیچھے محبت کی بات ہوئی. محبت اسی چیز سے ہوتی ہے جس کو انسان اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، جس کی صفات پر حیرت زدہ ہوتا ہے، جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہ ہو. اور اس کے تعارف میں یہ آیت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں، لیکن بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے تو یہ ایک آیت، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں. اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب کی آیات میں کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے. اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے. بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے. لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو ایک طرح سے چوکیداری دی۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری، یعنی میں بہت فیملی والا ہوں، بہت غریب ہوں، اس کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں۔ کل ہی کسی نے مجھے ایک خط دیا ہے اس قسم کا، تو وہ بہت پریشان ہیں کہ ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی غیر موجودگی میں بنوا لی ہو، کیونکہ بسا اوقات بہت سے نوکر یا ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بہت معصوم بنتے ہیں لیکن بعد میں وہ شیطان سے بھی برے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی۔ آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے، ایک فرشتے کو، پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو۔ تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہونے کا حقدار ہے۔ پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کے سوا اس کائنات کا نہ کوئی خالق ہے نہ مالک ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔
الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ قیوم کا ایک معنی تو خود قائم رہنے والا، اور دوسرا معنی دوسروں کو تھام کے رکھنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ کس طرح؟ ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اور ان کو ایک آرڈر میں رکھتے ہوئے۔ حی قیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اس نام کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ مشہور دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں ایک وقت پر انہوں نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انتہائی پریشانی کا وقت تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یا حی یا قیوم پکار رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف، مشکل اور مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہی ہستی ایسی ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا تیرے رب ذوالجلال ہی کا نام ہے جو صاحب اکرام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں کہ جس پر موت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی اور اس جیسا نہیں، کیونکہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو خود زندہ نہ رہ سکتا ہو، جو خود کو تھام نہ سکتا ہو، وہ دوسروں کے لیے سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ دوسروں کو سہارا تو وہی دے سکتا ہے جو خود قائم رہنے والا ہو، اور یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ ہے کوئی اور ایسا کہ جس کو نیند نہ آئے اور جس کو اونگ تک نہ آئے؟ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کون اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، کون اس کو مارنے والا ہے، کون اس کا کچھ چرانے والا ہے، کون اس کو کہیں سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کتنی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے نیند کی کیفیت۔ تو اب دیکھیے کہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو یا نیک انسان ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو نیند یا اونگ نہ آئے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سارا بھروسہ اور توکل اور مشکلات میں رجوع صرف اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آسمان تک پہنچنا ہی مشکل ہے، اور آسمانوں کی وسعت کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ اس فضا میں کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، انسان تو ان کو گن بھی نہیں سکتے، کہاں یہ کہ وہ ان کو اون کریں۔ انسانوں کی زندگی تو اسی میں ختم ہو جائے کہ وہ محض ان کو گن ہی پائیں۔
کہتے ہیں کہ اگر ان ستاروں کو ABCD کا نام مثلا رکھ دیا جائے، ان کے نمبرز بنا دیے جائیں، تو محض ان کو گننے کے لیے کئی 100 سال چاہیے، صرف گنتی کے لیے، اور اتنے 100 سال تو کسی انسان کی زندگی بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو جب انسان ان کو گن نہیں سکتا تو ان کا مالک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح بیک وقت آپ زمین کے صرف ایک حصے کے مالک ہو سکتے ہیں، سب کے نہیں۔ بڑی سے بڑی سپر پاورز کے پاس بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، پوری زمین کے وہ مالک نہیں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی خواب دیکھتے ہوں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص پوری زمین کا مالک ہوا ہو اور زمین کی ہر چیز کا مالک۔ بڑے سے بڑے مالدار جن کی مالداری سے لوگ مروب ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود مال ہوتا ہے، وہ بھی ہر چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ اور کہاں اللہ کی ذات جو ہر چیز کی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے؟ یعنی شفاعت بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں کہ جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ بندے کو چھڑا سکتی ہیں، اس کے گناہوں کو بخشوا سکتی ہیں، اس کو نجات دلا سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کی دوسری آیات بھی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا بھی اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیسے؟ سورۃ الزمر میں آتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری۔ سورۃ مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہو سکتے، شفاعت کا اختیار نہیں رکھ سکتے مگر جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہو، یعنی رحمان جس کو خود اجازت دے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے پاس کسی کی شفاعت یا سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر جس کو وہ اجازت دے، اسی کی طرف سے جس کے پاس اذن ہو۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کو شفاعت فائدہ نہ دے گی الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات پر وہ راضی ہو جائے۔ تو شفاعت کا یہ تصور یا عقیدہ کہ کوئی کسی کو چھڑا لے، اس میں بھی اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اگر وہ اجازت دے تو شفاعت کام آتی ہے۔ اور ایسی شفاعت کہ جس میں بندے کا اعتماد اللہ کی بجائے کسی اور پر ہو جائے، اس شفاعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کی اجازت سے۔ گویا شفاعت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا، اور جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، جب وہ کر سکے گا۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ہر شخص کا ماضی اور مستقبل صرف اللہ جانتا ہے، سب کا علم ناقص اور محدود ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے جو لا محدود ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال آج کے دن آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کا کیا حال تھا، کس کام میں مشغول تھے؟ کچھ یاد نہیں نا۔ اگر ایک دن کا نہیں یاد تو ساری پچھلی زندگی کا کہاں سے یاد ہوگا؟ اور اگر اپنی زندگی جو آپ خود گزار چکے وہ نہیں آپ کو یاد، وہ نہیں آپ کو معلوم، تو باقی ساری مخلوق کے بارے میں آپ کہاں سے جانیں گے؟ اور نہ صرف یہ کہ آپ خود، بلکہ زمین پر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم تمام انسانوں کے ماضی اور مستقبل کو جانتے ہیں۔ اگر بفرض محال کوئی یہ کہے کہ ہم ماضی کو جانتے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم سب کے مستقبل کو جانتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، عالم الغیب والشہادہ، جس کو غیب کا بھی پتہ ہے، جس کو حاضر کا بھی پتہ ہے، ماضی کا بھی علم ہے،
مستقبل کا بھی علم ہے، اس کی اس صفت میں بھی کوئی اور شریک نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لہذا اس جیسا کوئی نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے مگر جو وہ خود چاہے. احاطہ علم سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی بھی چیز کے وجود، اس کی کیفیت اور اس کے مقصد کو پوری طرح جان لینا. تو کسی بھی چیز کا وجود کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک انسان تو اپنے جسم کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں جان سکا کہ یہ سارے کا سارا کس طرح فنکشن کر رہا ہے. صرف ایک سیل کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور ابھی تک انسان کا علم ایک سیل کی پراپر یا پوری طرح فنکشننگ سے بھی واقف نہیں، یا اس کا بھی احاطہ نہیں کر پایا. اگر ایک سیل وہ سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی، اگر ہمارا علم سیل کے بارے میں بھی کمپلیٹ نہیں تو پوری باڈی کے بارے میں کہاں سے کمپلیٹ ہوگا؟ اور اگر خود کو نہیں جانتے تو اور کسی چیز کے جاننے کا کیا دعویٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ یعنی کمپلیٹ نالج، اس کو پوری طرح جان لینا، یہ ان کے بس کی بات نہیں. الا بما شاء، مگر جتنا وہ خود دیتا ہے. اس کی وضاحت مزید ایک حدیث بھی کرتی ہے. ابی بن کعب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر اپنی چونچ میں 1 یا 2 مرتبہ پانی ڈالا. حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی. یا دوسرے لفظوں میں، یہ سمندر جو ہے یا یہ دریا جو ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور انسان کو اس میں سے کتنا ملا ہے؟ جیسے چڑیا کے منہ میں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ. یعنی انسان کا علم قطرے جتنا بھی نہیں، یعنی قطرے کا بھی احاطہ نہیں انسان نے کیا اس پوری کائنات کے علم کے مقابلے میں. تو پھر کوئی اللہ کے مقابل کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس کس سے مرعوب ہوتے ہیں؟ کسی کی بڑی ڈگری سن کر جب سنتے ہیں فلاں شخص کے پاس یہ ڈگری ہے، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، اچھا اتنا بڑا لکھا ہے. کسی کے بارے میں سنتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی، کہتے واہ یہ تو سب کچھ جانتا ہوگا، چلو اسی کی بات مانتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر ایک سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی سے علم کی بنا پر، کسی سے حسن کی بنا پر، کسی سے اس کی مال و دولت کی بنا پر. لیکن اللہ کا علم جو ہر چیز کے ماضی اور حال اور مستقبل سے پوری طرح واقف، پھر انسانوں کا علم جو ایک قطرے کے برابر نہیں، جو خود کو بھی نہیں جانتے. آج اگر ایک سائنٹسٹ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم پوری شرافت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ہم مان گئے. ہمارا دل و دماغ، ہوش و حواس سب اس کے قائل ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان اور یقین کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو بھی اسی طرح مانتے ہیں. پھر یہ کیا آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں ہم روز؟ اس آیت الکرسی کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کے ادا کرتے ہیں؟ بس منہ سے الفاظ دہرا دیتے ہیں، کبھی محسوس تو نہیں کیا. کیونکہ ہمارے عملی رویے کیا بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم سے متاثر نہیں. اسی لیے تو ہم اس کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں، یہ کیوں حکم ملا، یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں کروں، یہ کیسے کروں، اس کی کیا حکمت ہے، یہ کیوں کہا گیا. کتنی حجتیں ہیں جو ہم دین کے بارے میں کرتے ہیں. ذرا اپنے سے ہی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سن کر کتنی تیزی سے آپ آگے بڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. ایک ابو الدہداء تھے، آیت سنی اور بھاگے آئے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغ دے کے چلے گئے، اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہمیں 10 آیتیں بھی سناؤ تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کہتے اچھا پھر کر لیں گے جب انشاءاللہ بوڑھے ہوں گے یا فوت ہونے سے پہلے وصیت کر دیں گے. وہ شاید اس کا بھی نہ سوچتے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان ایسے تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری صفات کے ساتھ مانتے تھے، اور پورا یقین تھا روز روشن کی طرح کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا کسی کا علم، نہ اس جیسی کسی کی حکومت، نہ اس جیسی کسی کی کوئی قابلیت اور کمال، لہذا جو اس نے کہہ دیا میرے لیے حرف آخر اس کے بعد کوئی نہیں. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر. کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی کا لفظ کاف رے سین سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اوپر تلے جم جانا، اوپر تلے پائل اپ ہونا. تو بعض نے اس سے مراد کرسی لی ہے، وہ چیز جس پہ بیٹھا جائے، اور اس سے مراد پھر اقتدار لیا ہے، حکومت اور اقتدار. لیکن ابن عباس کے نزدیک کرسی سے مراد اللہ تعالی کا علم ہے. تو جب یہ کہا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کے پھر دو معنی ہوئے. نمبر ایک یہ کہ اس پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، انسان اس کے علم میں سے بس تھوڑا سا ہی لے پاتا ہے، جبکہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی حکومت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہر چیز پہ غالب ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. کن کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی. آدھا یعود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے. یعنی زمین و آسمان اپنی کیفیت و ماہیت کے اعتبار سے بڑی بھاری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالی کے سامنے کچھ بھی بھاری نہیں. ان کا سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگرانی کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا، بہت عظیم. اب دیکھیے کہ ہم جب کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تھک جاتے. مثلا اگر آپ کو اپنے بیگ کی ہی حفاظت کرنی پڑے اور ہر وقت اٹھائے اٹھائے رکھنا پڑے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ یہ کس وقت یہ گلے سے اترے گا؟ کب میں اس کو چھوڑ کے ریلیکس ہوں؟ لیکن اللہ تعالی کے لیے پورے زمین و آسمان کو بیک وقت دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اس لیے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو گویا یہ ہے اللہ تعالی کا تعارف. کیا؟ نمبر 1 اس کے سوا کوئی الہ نہیں. نمبر 2 وہ زندہ ہے. نمبر 3 قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. نمبر 4 اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی. نمبر 5 آسمان و زمین کا مالک وہی ہے. نمبر 6 اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا. نمبر 7 انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے. نمبر 8 اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں. نمبر 9 اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے. اور نمبر 10 ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. نمبر 11 وہ بہت بلند،
بہت عظیم ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے میں جتنا غور کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس کے مقابل مثلا انسان اگر وہ سوئے نہ اور آرام نہ کرے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ فیکٹس، یہ فیکٹس اس لیے آپ کو بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنے عظیم اور کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقتور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساؤتھ ویسٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ لیبورٹری نے ایک کتاب پبلش کی تھی جس میں لیونگ آرگینزمز یا جاندار چیزوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے چیپٹر 6 میں یہ بات کہی گئی کہ all living organisms need a place where they can sleep or rest، یعنی تمام جاندار اجسام کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ سو سکیں یا آرام کر سکیں۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کو نیند یا آرام کی ضرورت نہیں۔ ایک اور آرٹیکل اس میں تھا جس کا عنوان تھا ہش the lilacs are sleeping۔ یہ ٹائٹل پڑھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو ہمارے بڑے ہمارے بچپن میں کہا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد پھول پتوں کو مت چھوؤ کیونکہ یہ بھی سو جاتے ہیں۔ اس آرٹیکل کے مطابق تمام جانوروں کو نیند کی ضرورت ہے، صرف انسانوں کو نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ نباتات یعنی پلانٹس کو بھی کیا نیند کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، پلانٹس کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ پلانٹس میں سے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم نیند کی ضرورت ہے۔ اگر پھول پودوں کو یہ آرام نہ ملے تو تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ کمزور ہو جاتے ہیں، کھلتے نہیں اور آخر کار کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا کیڑے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انکارٹا انسائکلوپیڈیا میں یہ فیکٹ ملتا ہے کہ all mammals and birds sleep، یعنی تمام میملز اور پرندے سوتے ہیں، کم یا زیادہ لیکن سوتے ضرور ہیں۔ جراف اور ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں صرف 2 یا 4 گھنٹے سوتے ہیں۔ چمگادڑ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن میں 18 گھنٹے سوتا ہے، اور ڈالفنز حرکت میں یعنی تیرتے تیرتے بھی سو سکتی ہے۔ اچھا، نیند انسانوں اور جانوروں کے لیے کس فائدے کے لیے ہے؟ ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ نیند بایو کیمیکل اور فزیولوجیکل پروسیسز کو ریورس اور ریسٹور کرتی ہے، یعنی ان کو واپس فنکشن میں لاتی ہے، کیونکہ جب کوئی جاندار جاگا ہوتا ہے تو یہ پروگریسولی ڈیگریڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ نیند کی حالت میں جسم ریپیئر ورک کرتا ہے یا جو باڈی پارٹس تھک چکے ہوتے ہیں ان کو درست کر رہا ہوتا ہے۔ مسل ٹیشو یا پٹھوں کے ٹیشو کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے اور ریسٹوریشن ہوتی ہے۔ مثلا نیند میں گروتھ ہارمون بھی سیکریٹ ہوتا ہے۔ نیند ذہنی طاقتوں کو بھی بحال کرتی ہے، حتیٰ کہ نیند کے ریسرچرز زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ خوابوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دن بھر میں جو انفارمیشن برین میں جاتا رہا اس کو خواب جو ہوتے ہیں وہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور یہ ساری سائیکولوجیکل انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں۔ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر ضرورت کے مطابق اپنی نیند پوری نہ کرے تو اس کی شخصیت اور اس کا سینس آف ہیومر پر بھی اثر ہوتا ہے۔ چڑچڑا پن، کم برداشت، امیون سسٹم کا سپریشن، انسان کے سوچنے کی صلاحیت کا کمزور ہونا اور کوآرڈینیشن سب متاثر ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ انسان جو نیند سے ڈپرائیوڈ ہو یا محروم ہو اس کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، ویژول بھی، یعنی اس کو ہیلوسینیشنز نظر بھی آتے ہیں اور اس کو عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ایسے شخص کا قوت فیصلہ متاثر ہوتا ہے اور کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے کمیونیکیشن اور لینگویج سکلز دونوں کم ہو جاتے ہیں اور اس کو چیزیں سیکھنے یا یاد رکھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے سیکھنے اور یاد رکھنے دونوں کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور میموری پہ بہت اثر پڑتا ہے۔
سیاٹل ٹائمز کے سائنس رپورٹر ایرک سورنسن یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کی نیند کے بغیر یہ آلموسٹ ناممکن ہے کہ انسان جاگتا رہے۔ ایک اور سائنسدان کلیٹمن کے مطابق اگر کسی انسان کو 48 سے 60 گھنٹے تک سونے نہ دیا جائے تو لفظ جاگے رہنا اپنا معنی کھو دیتا ہے، یعنی ایک انسان جو اتنی نیند سے محروم ہے وہ بعض طرح سے تو جاگا ہوا ہے لیکن اس کا بیہیویئر یا طرز عمل حقیقی جاگنے والے شخص کا نہیں ہوتا۔ 40 گھنٹے تک نیند سے محروم انسان کا جاگتے رہنے کا جذبہ افیکٹونیس میں بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ول یہ ہے کہ وہ جاگے لیکن اس کی افیکٹونیس بالکل ختم ہو جاتی ہے بیکاز اس کو کنٹرول نہیں رہتا پھر اپنی نیند پہ۔ ایسے شخص کو مستقل مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تاکہ اس کو نیند نہ آ جائے، یعنی تاکہ وہ سو نہ جائے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں ایک انسان کو جان بوجھ کر 89 گھنٹوں کے لیے ایک دفعہ اور 168 گھنٹوں کے لیے ایک دفعہ جگا کر رکھا گیا۔ اتنے گھنٹوں کی نیند سے محرومیت کے بعد اس شخص کو ڈس فنکشنل قرار دے دیا گیا، یعنی کسی فنکشن کے قابل نہ رہا، اس کو اپنی ذاتی اور مالی کاموں میں اپنے فائدے نہیں سمجھ آ رہا تھا، بزار سوچیں سوچ رہا تھا، یعنی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور کئی اور تکالیف کا شکار ہو گیا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی گزٹ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا جس کا نام تھا سلیپ اور ڈائی۔ اس میں سائنسدان ولیم جے کرومی کا کہنا ہے نیند سے محرومیت جاں لیوا ہوتی ہے یا لیتھل ہو سکتی ہے۔ کرومی کا کہنا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ جس میں چوہوں کو یا ریٹس کو جان بوجھ کر جگایا گیا اور ان کو سونے نہیں دیا گیا، 1 یا 2 ہفتوں تک تو وہ چوہے ٹھیک ٹھاک ہی تھے، صرف ان کی بھوک بہت بڑھ گئی۔ اس وقت جب ان کو ان کی بڑھتی بھوک کے مطابق زیادہ غذا دی گئی پھر بھی ان کا وزن گھٹتا چلا گیا، جسم کی درجہ حرارت انسٹیبل ہو گئی اور 3 ہفتے مکمل ہونے سے پہلے ہی تمام چوہے مر گئے۔ جب ان مردہ چوہوں کی آٹوپسی کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے ایڈرینل گلینڈز انلارج تھے، سٹمک السرز تھے ان کو، اور ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ فٹیگ یا تھکاوٹ 1 لاکھ آٹو ایکسیڈنٹس یعنی گاڑی کے ایکسیڈنٹس کا کاز ہے امریکہ میں، اور NCSDR یعنی US نیشنل سینٹر فار سلیپ ڈس آرڈرز کے مطابق اسپرنگ میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم جب 1 گھنٹہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں سب لوگوں کی نیند 1 گھنٹہ کم ہو جاتی ہے۔ دونوں امریکہ اور کینیڈا کی رپورٹوں کے مطابق اس دن 1 گھنٹہ نیند کم ہو جانے کی وجہ سے ٹریفک ایکسیڈنٹس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ نشانی اپنی دکھاتے ہیں لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں سے سیکھیں اور ہمارا بھی ایمان تازہ ہو۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے دلچسپ حقائق نیند کے بارے میں۔ مجھے جو اس میں مزے کی بات لگی وہ یہ کہ 40 گھنٹے جاگنے والے کو خود مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ وہ کسی اور کی دیکھ بھال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، پھر وہ کیا چیز ہوں گے۔ اور پھر نہ سو کے نہ اونگ لے کے وہ سب کو واچ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں۔ اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانتے نہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں دوسروں سے مرعوب، مسحور اور مدہوش ہوئے رہتے ہیں اور انہی کے تابعدار اور وفادار رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی وفاداریوں، محبتوں کے قبلے تبدیل کرنے ہیں۔ جو اصل محبت کے لائق ہے اسی سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، اسی کے آگے سر جھکا دینا ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ایسے رب کی طرف تو خود آ جانا چاہیے، اس کے سامنے تو عقل، دل، دماغ، جذبات، سر، ماتھے کو خود جھک جانا چاہیے
کہا یہ کہ ایسے رب کی طرف پکڑ پکڑ کے لایا جائے. اسی لیے دین کی طرف آنے میں کسی پہ زبردستی نہیں کی جائے گی. اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف تو کرایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تو بتایا جائے گا، لیکن جبرن پکڑ کے نہیں لایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی. ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے. پھر جب یہ انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی ہو چکی تھی زبردستی مسلمان بنانا چاہا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، ان پہ جبر نہیں کیا جائے گا، انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ محض پہنچا دینا ہے، یعنی کسی پہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، روشنی اور اندھیرے کا فرق بتا دیا، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت اور صلاحیت انسان کے اپنے اندر رکھ دی. اب انسان کا امتحان ہی اسی میں ہے کہ وہ حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لے، وہ روشنی کے پیچھے جائے، اندھیروں کو چھوڑ دے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کا لفظ جو ہے توئے غین واو سے ہے، اسی سے لفظ طغیانی نکلا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے، راہ حق سے گمراہ کرے. یعنی طاغوت سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو خود بھی حدیں پار کرے اور جو اللہ کے سوا دوسرے کی پرستش کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے جائے. تو جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو چھوڑ دے گا اور ہر ایسی قوت کی بات ماننے سے انکار کر دے گا جو اسے اللہ کی بجائے کسی اور طرف لے جاتی ہو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. عروہ کہتے ہیں کڑے کو. عین رے واو اس کا روٹ ہے. کسی بھی چیز کا قبضہ یا کنڈا یا دستہ. وثقہ اس کا روٹ ہے واو سے قاف. وثوق، واثق، میثاق اسی سے ہے. بہت مضبوط، محکم، یعنی ایسی چیز جو ناقابل شکست ہو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو تھامنا چاہتا ہے وہ اس کے دستے اور حلقے کو پکڑ لیتا ہے. اس طرح جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کو پکڑ لیتا ہے جو اس دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو بہت واضح ہیں. تو یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے دراصل؟ پھر یہ جو پیچھے آیت الکرسی گزری ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ دلائل کہ جن کو انسان تھام لے، جن کو پکڑ لے تو پھر انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے. جو اپنے رب کو پہچان لے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو طاغوت کیا چیز ہے؟ وہ قوت جو انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹائے. اس میں انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں. تو جو شخص سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، گویا اس نے ایک ایسی مضبوط چیز کو تھام لیا کہ لن فسام لہا، جس کو اب نہیں ٹوٹنا. یعنی جس کے ایمان کی بنیاد معرفت ہوتی،
پھر وہ شخص پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ دین پہ جم جاتا ہے. وہ ایک ایسے حصار میں آ جاتا ہے، ایک ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اسے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ فسام کا لفظ بھی فے صاد میم سے ہے. فسما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ٹوٹ جانا، مگر اس طرح ٹوٹنا کہ اس کے حصے الگ نہ ہوں بلکہ جڑے رہیں. مثلا درمیان میں دراڑ پڑ جائے یا کریک ہو جائے، یہ لیکن چیز الگ نہ. بازو کا ہوتا ہے گلاس کریک ہو جاتا ہے مگر پھر بھی وہ جڑا رہتا ہے. وہ کسی کام کا تو نہیں رہتا لیکن بہرحال اس میں ایک دراڑ پڑ جاتی. یعنی جس شخص کے ایمان کی بنیاد معرفت الہی پر ہوگی، جو اللہ کو پہچان کر اس کو مانے گا، پھر وہ ایسے پکے ایمان کا مالک ہوگا جس میں کوئی دراڑ نہیں پڑے گی، جس میں کوئی اور چیز مداخلت نہیں کر سکتی، پھر اس میں کوئی اور چیز سامنے آ نہیں سکتی. انسان اپنے نفس کا بھی علاج کرنا جانتا ہے، پھر انسان کے آس پاس کے لوگ ان سے بھی نبٹ لیتا ہے. یعنی پھر وہ دین کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کر لیتا ہے. وہ کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے مگر اپنے رب کو نہیں چھوڑا کرتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ایسے ایمان والوں کو پھر رب کا مضبوط سہارا مل جاتا ہے، رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر حق کو باطل کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے. اب ذرا سا آپ امیجنیشن سے کام لیں. کس طرح؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی؟ مثلا آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کو پہچانا، اتنی عظیم ہستی، بہت گہری محبت دل میں محسوس ہوئی. اب اس بنیاد پر جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کا انکار کر دیں گے، کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں کرے گی، تو گویا آپ کو ایک ایسی حفاظت نصیب ہو گئی ایمان کے راستے میں کہ اب کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی آ کے اس کو نہیں توڑ سکتی. اب آپ نے ایک بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. اب اس سہارے کو جب آپ نے تھاما، اس پر اعتماد کیا، تو وہ اب آپ کو راہیں دکھائے گا، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا. یہاں اندھیروں سے مراد کون سے اندھیرے ہیں؟ شرک کے، گمراہی کے، بھٹکنے کے. ایسے شخص کو پھر ایک خاص روشنی مل جاتی ہے. یہ روشنی کون سی ہے؟ دین کا علم، حقیقت کا علم، قرآن. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست پھر طاغوت ہوتے ہیں. ان کا سہارا کون ہوتے ہیں؟ طاغوت. اور طاغوت میں وہ ساری سرکش قوتیں آ جاتی ہیں جو انسان کو اللہ سے روکتی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے. وہ کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا قرآن پڑھنا شروع کر دیا تم نے؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ دیکھیں نا، جب آپ دنیا کے کاموں پر، دنیا کی محبت پر اللہ کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح دینے لگتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ ناراض ہوتے ہیں نا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ آپ ان کو ٹائم دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مرضی کے مطابق جئیں. اور اگر انسان اللہ کی بات چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کے مطابق جینے لگے تو پھر حال کیا ہوگا؟ اندھیرے پر اندھیرے، حقیقت سے بہت دور ہو جائیں گے. دوسروں کی خواہشات پہ جینے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت سے دور ہونا. اولئک اصحاب النار، یہ اندھیرے تو پھر جہنم کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے، اور شیطان کا انجام کیا ہے؟ جہنم، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو بھی وہیں لے جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کرنے کے بعد کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہوتا ہے، اس پر اب ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ یہ کون شخص تھا؟ نمرود تھا۔ اور حاجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت بازی کرنا، بحث کرنا۔ یہ بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، عراق کا بادشاہ تھا جس کا دارالخلافہ بابل تھا، اور بابل کون سا شہر ہے؟ جو آج کل کوفہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ نمرود کے دربار میں بہت اہم مقام رکھتا تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور نمرود کے مقربین میں سے تھا، یعنی بادشاہ کے پاس آنا جانا تھا کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا۔ تو اسی توسط سے جب اسے پتا چلا کہ ابراہیم جو ہے وہ تو توحید پرست ہے اور اللہ کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کا تعارف کیا کراتے ہو۔ جھگڑا اس بات میں تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس شخص کو حکومت دے رکھی تھی اور وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے، کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، بادشاہ بولا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بولے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، فأتی بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، اس پر وہ شخص جس نے کفر کیا حیران ہو گیا۔ بہتا کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دیا گیا۔ فبہت الذی کفر، تو حیران کر دیا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نے ان کے مخالف کو حیران کر دیا، ان کی دلیل نے اس کو لاجواب کر دیا، پھر اس سے کوئی بات بن نہ پڑی، وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا کہ وہ زندگی دیتے ہیں موت دیتے ہیں، تو اس شخص نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو نکالا، ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، جس کو میں نے چاہا چھوڑ دیا اور جس کو چاہا مار ڈالا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل لائے کہ دیکھو اچھا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں بسا اوقات ایسے دلائل سے بھی کام لینا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو خاموش کرایا جا سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ اتنی بڑی دلیل سننے کے باوجود نمرود کو ہدایت نہ ملی، اس کی آنکھوں پہ پردہ ہی پڑا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماننا جو نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ماننے والوں کا، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے جو مانتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ماننا ہی نہ چاہیں، جو دلیل سامنے آنے کے باوجود بھی یقین نہ کرنا چاہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، ایسے لوگ پھر ہدایت سے محروم رہا کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ کس بات کی دلیل میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کیا واقعہ ہے؟ او یا کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو ایک
بستی پر گزرا. یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. حضرت عزیر وہ تھے جنہیں کہا جاتا ہے کہ پوری تورات زبانی یاد تھی. کہتے ہیں کہ بخت نصر نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا. ان میں حضرت عزیر بھی تھے. کچھ مدت بعد رہائی ہوئی، واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا. اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اب اس بستی کو کب اور کیسے زندہ کریں گے. اتنی کثیر تعداد میں جو لوگ مرے پڑے اور ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. تو اس وقت آپ ایک گدھے پہ سوار تھے اور اس پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا. اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی. تو او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پہ گری پڑی تھی. خاویہ خوا سے ہے، مکان کے گرنے کے لیے آتا ہے جو بے آباد بھی ہو، ویران بھی ہو. اور چھتوں پر گری پڑی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مکان گرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز گرتی ہے؟ چھت گرتی، دیواریں وغیرہ بعد میں گرتی ہیں. تو وہی اسلوب یہاں استعمال ہوا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، وہ بولے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کریں گے، کب زندہ کریں گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے ان کو بھی 100 سال تک موت دے دی. ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھایا. قال کم لبثت، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اٹھ کے کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ایسے لگا جیسے سو کے اٹھے ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے. قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں 100 سال ٹھہرے ہو، 100 سال رکے رہے ہو یہاں. فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے پینے کو دیکھو جو تم گدھے پہ سوار کر کے لائے تھے. لم یتسنہ، وہ خراب ہی نہیں ہوا. لم یتسنہ ہمہ ام مسنون کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. سین نون ہے، اس کا روٹ ہے تبدیل ہونا، کھانے پینے کا متغیر ہونا، بدبودار ہونا، گل سڑ جانا. دیکھو تمہارا تو کھانا پینا بھی ویسے ہی تازہ اور فریش رکھا ہوا ہے. منظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، وہ مرا ہوا ابھی تک پڑا ہے، کھانا خراب نہ ہوا. یہ خود فوت ہو گئے 100 سال تک، گدھا بھی فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو زندہ کیا، پھر ان کو قدرت کی نشانی دکھائی کہ دیکھو کھانا ویسے کا ویسا ہے. پھر گدھے کی طرف نظر کرائی کہ دیکھو اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں. منظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، ہم کیسے ان کو اٹھاتے ہیں. ننشزو کا لفظ نون شین زے سے ہے، ترتیب سے اکٹھا کرنا، جوڑ دینا، حرکت دینا، اٹھا دینا. تو ننشزو میں سارے معنی ہیں کہ ان کو دیکھو ہم کس طرح ترتیب سے جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوہا لحما، پھر ہم ان کو گوشت پہنائیں گے. یہی تخلیق کی ترتیب ہے، پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر ان پہ گوشت آتا ہے. قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی اس کی تصدیق ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی ہڈیاں جوڑ کے گدھے کو دوبارہ بنا کے دکھایا. فلما تبین لہ، پھر جب ان پہ واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بولے میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ دیکھیں نمرود کے سامنے بھی ایک دلیل آئی تھی لیکن وہ نہیں مانا. ان کے دل میں اگرچہ اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس کیفیت کو جاننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا. اس مشاہدے سے ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دوست طاغوت ہوں وہ ہدایت نہیں پاتا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو حقیقت میں سچائی کو سمجھنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا بھی سامان پیدا کر دیتا ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا بھٹکا دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں تو قصور اللہ ہی کا، نعوذ باللہ، ہمارا تو ہے نہیں.
ہمیں تو اللہ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا. بات یہ نہیں، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے. حاصل وہ کرتا ہے کہ جو اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جو دلائل کو سمجھنے کے بعد، فلما تبینہ، بیان ہونے کے بعد، سامنے آنے کے بعد تسلیم کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مضبوط سہارے کے طور پہ تھام لیتا ہے، جو اس کو پہچاننے کے بعد اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کو ہدایت ملتی. اور جو اپنی ہٹ پہ قائم رہے، جو ضد کا شکار ہو، جو ماننا نہ چاہے، اسے زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں منواتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے اور بہت ایمان والے تھے، ان کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ ایسی بات نہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے، وہ پوچھ رہے کیفا، یہ نہیں کہتے کہ آپ زندہ کریں گے یا نہیں، یہ تو ان کا ایمان تھا کہ زندہ کریں گے، لیکن یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح. اور یہ تجسس ہر انسان کے اندر ہوتا ہے نا، پیغمبروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا کیسے. آپ دیکھیں کہ یہ تجسس ایک بچے کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ اس کو کوئی کھلونا لا کر دیں تو وہ کیا جاننا چاہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہ باہر سے کیسا ہے. اگر مثلا ایک چلنے والی گاڑی ہے تو وہ فوراً کیا جاننا چاہیں گے، کیفا، کس طرح، کیسے چلتی، کھول توڑ کے اندر سے دیکھنا چاہیں گے کہ چلتی کیسے. تو یہ ایک فطرت میں ہے انسان کی. تو پیغمبر بھی فطرت پر ہوتے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ مردہ زندہ کیسے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے سوال ایمان کے منافی نہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نفی نہیں ہے یا اس پر ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ صرف یقین میں اضافے کا ذریعہ ہے. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تم مانتے نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے سوال کیا تاکہ ان سے اس بات کی تردید ہو جائے کہ ان کا ایمان نہیں تھا. قال بلا، کہا کیوں نہیں، مانتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا، مانتے تو تھے لیکن صرف کیفیت جاننا چاہتے تھے. تو گویا ایمان کے بعد ایسا سوال جس سے ایمان میں ترقی ہو، اضافہ ہو، وہ منع نہیں ہے. ایسے سوالات تو منع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہو یا جو انسان کو عمل سے دور لے جانے والے ہوں، لیکن ایسے سوال منع نہیں جس سے ایمان میں ترقی نصیب ہو. وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرا دل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے. اطمئنہ سے ہے یہ، یطمئن، خلجان، تردد اور شک کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا. اطمینان کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک اس طرح ٹک جانا کہ ادھر ادھر نہ جھکے یا لڑکے. مثلا یہ چیز آپ رکھ رہے ہیں تو اپنی جگہ پر ٹک جائے، نہ کہ ادھر یا ادھر ہو. کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹھہر جانا اطمینان کہلاتا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے ہی اطمینان حاصل ہے. اگر حضرت علی کا یہ فرمان ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ایمان بالغیب نہ تھا، لیکن صرف وہ کیفیت جاننا چاہ رہے ہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، فسرہن، ان کو اپنی طرف مائل کر لو. سر کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، جھکانا. ان کو اپنے سے مانوس کر لو. سر سواد واو رے سے ہے، سور کا لفظ اسی سے ہے. ہلانا، مائل کرنا، جھکا لینا، یعنی ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، جھکا لو. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھو. یعنی 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ذبح کرو، پھر ان کا گوشت مکس کر کے ایک پہاڑ پہ رکھو. ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو جیسے پہلے ان کو پکارتے تھے. جیسے مختلف جانوروں کو پکارنے کے لیے، پرندوں کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے نا، یا مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے بلی کو پکارنے کے لیے یا مختلف پرندوں کو اپنے سے مانوس جب لوگ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک خاص آواز سے پکارتے ہیں تو فوراً آ جاتے. فرمایا پھر اسی طرح پکارو، جیسے زندہ تھے تو پکارتے تھے،
ایسے ہی ذبح کرنے کے بعد اور دور پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد اسی آواز سے ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور علم حاصل کر لو، کس بات کا؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، کہ اگر تمہارے مانوس کرنے سے پرندے تمہارے حکم پہ دوڑتے آ رہے ہیں تو کیا انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے مرنے کے بعد جب رب اس کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ نہ آئے گا؟ وہ بھی دوڑتا ہوا آئے گا۔ ایسے ہی حشر ہو جائے گا، ایسے ہی قیامت آئے گی، اور ایسے ہی انسان اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، اور پھر اس کی پہچان کے لیے کچھ واقعات بھی ہیں کہ کس طرح ماننے والوں کو ہدایت ملتی ہے اور کس طرح نہ ماننے والے جب ضد کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اس پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گی۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، آپ اس کو مت کہیں کہ نماز پڑھے۔ کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، آپ اسے مت کہیں، زبردستی نہ رکھوائیں، زبردستی کوئی کام نہ کرائیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف کسی کو لانے میں اس پہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی اور دین پر ہے، کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے، تو اس کو آپ تلوار کے زور سے مسلمان نہیں کر سکتے، اس کو آپ ہراس کر کے، خوف زدہ کر کے، دہشت زدہ کر کے اسے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آپ اس کے سامنے اسلام کی تعلیم تو رکھ سکتے ہیں، اسے مائل تو کر سکتے ہیں، اسے اسلام کی طرف دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے کان پکڑ کر اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے جواب میں کہا کہ انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، کہ میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت میرے قریب ہے، میں مرنے سے پہلے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان پہ مجبور نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہیں کرو، اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ لیکن ایک دفعہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر اب اس پر لازم ہے کہ وہ ان سارے اصولوں طریقوں کی پابندی کرے، اس ڈسپلن کو فالو کرے جو اسلام اس کو دیتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کو نماز کے لیے بھی کہا جائے گا، اس سے روزے بھی رکھوائے جائیں گے، اس سے دیگر قوانین کی پابندی بھی کرائی جائے گی۔ اگر اس نے اسلام کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا تو اس پر حدود نافذ بھی کی جائیں گی۔ مثلا اگر اس نے چوری کی تو اس کو چوری کی سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، آزادی ہے، چور کو چوری کرنے پہ مت پکڑو یا قاتل کو چھوڑ دو۔ تو جبر سے مراد قانون کی نفی نہیں، یعنی قانون کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا آپ مسلمان پہلے بھی تھے، قرآن کا شوق رکھتے تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہا پڑھ لیا، جب نہیں دل چاہتا نہیں پڑھا۔ ہاں، ایک دفعہ جب آپ نے یہاں داخلہ لے لیا تو اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا؟ جبر ہو گیا نا، کہ آپ کو اتنے بجے پہنچنا ہے، اتنی دفعہ سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے، سونا نہیں۔ بہت سی آپ پر پابندیاں لگ گئیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں، آپ یہ پابندیاں مجھ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟
اور دین کے معاملے میں آپ مجھ کو بہت ستا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہ ہوا، میں تو جا رہا ہوں اپنی مرضی سے کروں گا. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. تو بالکل اسی طرح ایک شخص اسلام سے باہر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کا جو جی چاہے کرے، لیکن جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کی عمارت میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو سرٹن ڈسپلنز فالو کرنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. اسی طرح بسا اوقات مسلمانوں نے جو اقدامی جنگیں کی تو اس میں بھی مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جبراً مسلمان کیا، حالانکہ وہ بھی جبراً مسلمان کرنا نہیں تھا، وہ بھی انہیں دراصل اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیا گیا تھا. پھر اسی طرح ایسے جہاد کیے کیوں گئے؟ تو اس سے مراد فساد اور فتنے اور جبر کا خاتمہ تھا دراصل، اور مفسد لوگوں کو ختم کرنا تھا جو انسانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مسلمان کسی علاقے میں جہاد کے لیے گئے تو اس علاقے کے لوگوں نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ ہمارے محسن آ گئے ہیں، کیونکہ ان علاقوں کے رہنماؤں نے یا ان کے حکمرانوں نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے. تو مسلمانوں کو انہوں نے اپنا محسن سمجھا کہ اب ہمیں انسانوں کے جبر سے نجات ملے گی. تو کسی بھی مفسد شخص کو، موذی شخص کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے سانپ بچھو کو مارنا. کوئی شخص جو سانپ کو مار رہا ہو، آپ اس کو ظالم کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ تو دراصل ظلم سے نجات دلا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور پھر اسلام کی بات بھی نہ مانیں اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کو آپ جبر سمجھیں. تو یہ جبر نہیں ہوتا، یہ تو پھر پابندی ہے ان قانون قاعدوں کی جو مسلمان ہونے کے بعد آپ پر عائد ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.